نعرہ حیدری حیدری محمد و آل محمد صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارقانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال بارئ المسموقات دائر المدہوات جبار الارضین والسماوات سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح طاووس الکبریاء والامم الجبروت. الصلاة والسلام علی رسول النبی المکی المدنی العربی القرشی السراج المضیء والقوقب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ عانی الرسول المسدد والمحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى في كلام المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو صحرا میں چلتی ہوئی چیونٹیوں کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے. ابتدا ہے اس خالق حقیقی کے نام سے جو سمندر کی تہوں میں کئی نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں لا تعداد مخلوق کے رزق کا خیال ہے. ابتدا ہے اس خالق کائنات کے نام سے جو کوئی اس کے در پہ جائے مانگے تو بھی عطا کرتا ہے نہ مانگے تو عطا کرتا ہے. کوئی اسے جھکے تو عطا کرتا ہے کوئی نہ جھکے تو عطا کرتا ہے. کوئی اسے مانے تو عطا کرتا ہے نہ مانے تو عطا کرتا ہے. اور درود و سلام محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت پر جنہوں نے اصغر جیسے معصوم کی جان کا نذرانہ دے کر اسلام کو زندہ و جاویدہ کیا. میرے معزز سامعین گرامی، خالق کی کائنات کی لا ریب بے عیب بے مثل بے مثال لازوال باکمال مبین محقق مستحکم کتاب کی سورہ رحمان کی ایک آیت پھر دوسری آیت پھر تیسری آیت کا کچھ حصہ پڑھا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. قرآن مجید میں بہت ساری جگہ پر اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. جیسے سب سے پہلے جب ابتدا ہوتی ہے تو سب سے پہلی جو سورہ ہے سورہ حمد. سورہ حمد میں بھی آتا ہے صراط الذین انعمت علیہم. پروردگارا، یہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں پانچوں وقت تو نماز میں سب سے پہلے نماز بھی دعا ہے تو دعا ہی مانگ رہے تھے کہ صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار عالم ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تیری نعمتیں ہیں. ایسے لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیری نعمتیں ہیں. پھر آتا ہے صراط الذین انعمت علیہم کے بعد کیا آتا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پروردگار عالم گمراہ لوگوں کے راستے پر نہیں
اور جن پر تیری عذاب ہے ان کے راستے پر نہیں، بلکہ جن پر تیری نعمتیں ہیں ان کے راستے پر۔ ہم تو ان کے راستے پہ ہیں جن کے صدقے میں اللہ حدیث قصہ میں ارشاد فرماتا ہے یہ زمین بنائی ہے تو اہل بیت کے صدقے میں، یہ آسمان کا شادیانہ بنایا ہے تو اہل بیت کے صدقے میں، یہ لیل و نہار بنائے ہیں تو اہل بیت کے صدقے میں۔ میں نے زمین بنائی، سما بنایا، سما بنایا، فلک بنایا، شجر بنایا، سمک بنایا۔ یہ کائنات میں ہوائیں نہ ہوتی، فضائیں نہ ہوتی، جٹائیں نہ ہوتی، ابر نہ ہوتی، رحمت نہ ہوتی، کائنات میں نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتی، نہ کوئی چیز ہوتی۔ اگر ہے تو کس کے صدقے میں؟ کہا یہ اہل بیت کے صدقے میں، جس پر میں نے اپنی نعمتوں کو نچھاور فرمایا ہے۔ یہ وہ ہیں جن پر میری نعمتوں کو انعام کیا ہے۔ بلکہ معصومین علیہ السلام چھٹے امام کی ایک حدیث پڑھ دوں۔ محمد والے محمد۔ تیرا چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ مولا یہ جو سوال کیا جائے گا بروز قیامت، توجہ ہے میری طرف، کہ یہ جو بروز قیامت سوال ہوگا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ بروز قیامت نعمتوں کا حساب لے گا۔ میرے مولا نے فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ کون سی نعمتیں؟ کہا ہاں مجھے پتہ ہے، فروٹ نعمت ہے، پانی نعمت ہے، ہوا نعمت ہے، فضا نعمت ہے۔ میرے مولا نے فرمایا کیسی بات کر رہے ہو؟ کریم اللہ کی بارگاہ میں وہ تجھ سے روٹی کا حساب لے گا، وہ تجھ سے پھلوں کا حساب لے گا، وہ تجھ سے پانی کا حساب لے گا۔ تو اس کا کس چیز کو نعمت سمجھ رہا ہے؟ کہا یہ جو ساری نعمتیں ہیں، فرمایا وہ کریم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ عظیم ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ وہ روٹی کا سوال نہیں ہے، بلکہ کہا کس کا سوال ہے؟ کون سی نعمت ہے جس کا حساب ہے؟ کہا تمہارے گھر میں بھی کوئی مہمان آئے، کھانا کھانے کے بعد چلے جائے تو تو اسے حساب لے گا؟ کہا نہیں، اناج کا حساب نہیں۔ کہا پھر کس کا حساب ہے؟ کہا جس نعمت کا حساب ہے وہ ہم محمد و آل محمد کی محبت ہے۔ وہ محمد و آل محمد کی محبت کی نعمت ہے، جس کا اللہ تجھ سے حساب لے گا، جس کا صراط میں بھی پوچھا جائے گا، جس کا حشر میں بھی پوچھا جائے گا، جس کا قبر میں بھی پوچھا جائے گا۔ اسی لیے تو ہر نماز میں کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار عالم ہمیں ایسے لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تیری نعمتیں ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور آیت بھی ہے جس میں ہے وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ صحابہ کا مجمع تھا، مسجد نبوی تھی، ڈوگر صاحب روایت بتاتی اصحاب نے بڑے غور سے دیکھا اور پوچھنے لگے اللہ کا پاک نبی یہ کون ہے وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اے مصطفیٰ تیرے علاوہ وہ کون ہے؟ اب اتنے بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں باتیں بھی چل رہی ہوں گے، ٹیکسٹ تو ہوتے نہیں تھے، باتیں ہی ہوگی، چل رہی ہوگی کہ میں بھی صراط مستقیم پہ، وہ بھی صراط مستقیم پہ، وہ بھی صراط مستقیم پہ۔ اللہ کے پاک نبی نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، 2-3 بار سوال کیا، اللہ کے پاک نبی نے انتظار کرایا، فرمایا انا علی صراط مستقیم، ایک میں ہوں جو صراط مستقیم پر ہے۔ اصحاب بڑے جلدی میں آ گئے، بڑے پریشان ہو گئے، کہا صبر کرو، بتاؤں گا بھی دکھاؤں گا بھی، بتاؤں گا بھی اور دکھاؤں گا بھی۔ پھر سے اصحاب نے پوچھا یا اتنے میں وہ آیا جو کعبے کا گہر ہے، زہرا کا شوہر ہے، حسنین کا بابا ہے، کعبے کا کعبہ ہے، ابھی مسجد نبوی میں علی کے قدم آئے یا پیغمبر نے فرمایا ارفعوا رؤوسکم، اپنے سروں کو اٹھاؤ اور دیکھو وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ جو علی آیا ہے وہی صراط مستقیم۔ محبت کو، مودت کو ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ آج مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں
میں لاکھوں کے مجمع میں پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ کی محبت کو دیکھ کر میں فضائل ہی ایسے پڑھوں گا۔ روایت بتاتی ہے کائنات میں میرے مولا امیر کائنات ایسے ہادی ہیں، ایسے راہبر ہیں، ایسے لیڈر ہیں جن کے لیے کہا گیا کہ اے علی تیرا راستہ ہی حق ہے، تو ہی حقیقی صراط ہے، جس کے لیے ہمیشہ دعا کرتے پروردگار عالم۔ کچھ نے ترجمہ کیا ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہماری تو صراط مستقیم ہی اہل بیت ہے۔ ہم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اہل بیت کے راستے پہ رکھنا جن پر تیری نعمتیں ہیں۔ ہم نعمت والوں کے ساتھ ہیں، لعنت والوں کے ساتھ ہم ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ کی نعمتیں ہیں، اور کیسی نعمتیں ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ جناب امیر کائنات امیر ممکنات کے بارے میں روایت بتاتی ہے حریہ سعدیہ ایک بی بی ہے جو علی کی بڑی محبت کرتی ہے۔ حجاج بن یوسف کا دور ہے، یہ بڑا دشمن علی ہے، یہ روٹی تب کھاتا ہے جب کسی مومن کا سر آ جاتا ہے۔ روایت بتاتی ہے ایک بی بی تھی جس کا نام حریہ سعدیہ تھا، اس نے آ کر گھر گھر میں بتایا علی وہ ہے جس پر اللہ کی نعمتیں ہیں، علی وہ ہے جو کعبے کا گوہر ہے، علی وہ ہے جو حق ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے حق کو ادھر ادھر پھیر دے جدھر جدھر علی۔ اللہ کہتا ہے حق کو ادھر ادھر پھیر دے جدھر جدھر علی۔ یہ بات سننی تھی، حجاج غصے میں آیا اور پریشان ہو کر کہنے لگا بلاؤ حریہ سعدیہ کو میرے دربار میں اور اسے بتاؤ کہ میں آ رہا ہوں۔ اتنا بڑا بادشاہ تھا، بڑے جلال میں لوگ آئے اور آ کر دروازے پہ دستک دی۔ حریہ سعدیہ نے دروازہ کھولا، کہا تمہیں پتہ ہے ہمیں حجاج نے بھیجا ہے؟ کہا جانتی ہوں دشمن علی ہے اس لیے بھیج۔ کہا پھر ہمارے ساتھ چلو، کہا تم جاؤ میں آ رہی ہوں، تم جاؤ میں آ رہی ہوں۔ جب جانے لگے تو کسی نے پوچھا بھئی ان کو ساتھ لے کے جائیں؟ کہا علی کے ماننے والی ہے، جھوٹ نہیں بول رہی، اگر کہہ رہی ہے تو آئے گی، مجھے اس کی بات پہ اتنا یقین ہے جتنا تم پر یقین نہیں ہے۔ کہا سچوں کے ماننے والی ہے، آئے گی۔ دروازہ بند کیا، یہ پلٹ کے دربار میں آئے۔ تھوڑے لمحات کے بعد حجاج بھی آ گیا۔ جناب حلیمہ سعدیہ جو پاک پیغمبر کے حوالے سے ہیں، ان کی نسل سے ہیں، یہ جناب حریہ سعدیہ ان کی نسل سے ہیں اور محب اہل بیت ہیں۔ دربار میں آئیں، کہا میں نے سنا ہے تو نے کہا علی ابن ابی طالب انبیاء سے افضل ہے، تو نے کہا علی ابن ابی طالب انبیاء سے افضل ہیں، اگر قرآن سے کوئی دلیل نہیں دو گی تو میں تیرا سر قلم کر دوں۔ اتنا بڑا بادشاہ بیٹھا ہے، دربار سجا ہوا ہے اور ایک بی بی ہے، کہا اگر قرآن سے جواب دوں گی تو مانو گے؟ اگر قرآن سے جواب دوں گی تو مانو گے؟ کہا بالکل مانوں گا بھی اور اقرار بھی کروں گا۔ کہنے لگی حضرت آدم کیا ہے؟ کہا ابو البشر ہیں، نبی ہیں۔ آدم ہے مٹی سے، آدم نہ ہوتے تو آدمی نہ ہوتے، آدم نتیجہ ہے تراب کا، علی ہے ابو تراب۔ آدم نہ ہوتے تو آدمی نہ ہوتے، ٹھیک، آدمی نتیجہ ہے تراب کا اور علی ہے ابو تراب۔ جناب حریہ سعدیہ کہنے لگی آدم ابو البشر ہیں؟ کہا ہے۔ کہا جیسا کہ میں نے کل بھی کہا تھا، لیکن وہ بھی روایت پڑھوں گا، دوسری بھی پڑھوں گا۔ کہا اگر آدم نبی اللہ کو آواز قدرت آئی لا تقربوا هذه الشجرہ، کہ اے آدم اس شجر کے قریب مت جانا۔ کہا پھر؟ کہا حضرت آدم پھر گئے؟ کہا ہاں گئے۔ پھر سب لوگ گندم کھا رہے ہیں؟ کہا کھا رہے ہیں۔ کہا اللہ نے روکا تھا؟ کہا روکا تھا۔ پھر بھی آدم گئے؟ کہا ہاں گئے۔ کہا مجھے قسم ہے عظمت علی کی، علی ابن ابی طالب کو اللہ نے گندم سے روکا نہیں ہے، لیکن پوری زندگی میں ایک گندم کا دانہ زندگی میں علی نے نہیں کھایا ہے، بلکہ پوری زندگی جو پہ گزار دی۔ کہا وہ آدم جسے روکا گیا گندم نہ کھاؤ اس نے کھائی، اور وہ علی جسے روکا بھی نہیں گیا اس نے کبھی بھی نہیں کھائی۔ وہ آدم افضل ہیں یا علی افضل ہیں؟
دوسری دلیل میں نے کالی مجلس میں کہا تھا کہ آدم وہ نبی ہے جسے جنت سے نکالا گیا، جسے جنت سے نکالا گیا اور لباس اتروایا گیا، کہا وہ آدم افضل ہے جس سے لباس لے لیا گیا، یا وہ علی افضل ہے جن کے بچوں کو لباس دے دیا گیا؟ کہا واقعاً تو نے قرآن سے ثابت کیا۔ اچھا وہ تو ثابت کر دیا ہے، بتا موسیٰ افضل ہے یا علی افضل ہے؟ موسیٰ افضل ہے یا علی افضل ہے؟ کہا موسیٰ اللہ کے پاک نبی افضل ہے۔ کہا پھر قرآن پڑھ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے موسیٰ قوم فرعون کی طرف جاؤ اور جا کر تبلیغ کرو۔ ایک خاندان تھا فرعون کا، قطبیہ خاندان، جس کا ایک بندہ جب لڑائی ہو رہی تھی جناب موسیٰ بھی درمیان میں چلے گئے، پھر جناب موسیٰ نے ایک پنچ مارا، مکہ مارا، ان کا ایک بندہ مر گیا۔ پورے 10 سال جناب موسیٰ پلٹ کے گئے نہیں۔ کتنے؟ 10 سال حضرت موسیٰ نبی اللہ گئے نہیں۔ آواز قدرت آئی، اے میرے موسیٰ جاؤ قوم کو تبلیغ کرو۔ جناب موسیٰ کہنے لگے پروردگار عالم میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیجو، اشدد عذری میری پشت کو مضبوط کرو، میں اکیلے کیسے جاؤں؟ ایک بندہ مارا ہے۔ کتنے بندے مارے؟ ایک بندہ مارا ہے۔ 10 سال موسیٰ گیا نہیں۔ جب کہا گیا کہ اے میرے موسیٰ میرے دین کے لیے جاؤ، جا کر تبلیغ کرو، موسیٰ نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے میں نے ان کا بندہ مارا ہے۔ اب موسیٰ کا کیا تقابل علی سے کرو گے؟ ایک اکیلے علی ہے۔ جب پیغمبر نے بھیجا ہے اور جا کر اعلان برات کرنی ہے، اکیلے علی ابن ابی طالب آئے، اور اس شہر میں مکہ میں اتنے کافر تھے، کسی کے چچا کو، کسی کے ماما کو، کسی کے بھانجا کو، کسی کے بھتیجے کو، مکے کا کوئی ایسا گھر نہیں جس گھر کا بندہ علی نے نہ مارا ہو۔ جب اعلان برات کرنا تھا اکیلا علی، اکیلا علی ابن ابی طالب گئے اور جا کر کہا او مکے والوں میری طرف سے بھی اور مصطفیٰ کی طرف سے بھی اعلان برات۔ پنجابی، اچھا پنجابی میں نہیں کہتے، پنجابی میں کیا کہتے ہیں وہ آپ کو سمجھ ہے؟ کہا ہماری طرف سے اعلان برات ہے، اور یہ اعلان کرنے کے بعد خدا جانتا علی ابن ابی طالب مولود کعبے میں ایسے چلا جیسے شیر جنگل میں چلا، اور کہا کہ علی کی چال میں بڑی استراحت تھی، بڑے آرام آرام سے جیسے شیر چلتا ہے، گیدڑ ہنکتے ہیں۔ خدا کی قسم کہا خانہ کعبہ کے صحن میں اعلان برات کرنے کے بعد علی ایسے ہی آ رہے تھے، کسی کی جرت نہیں کہ کہتے آج علی اکیلے آئے ہیں، آج 2 ہاتھ ہو ہی جائیں، چونکہ علی ابن ابی طالب وہ ہیں جس میں بچپن میں لوگوں کو بتایا جب ید اللہ کا ہاتھ لگتا ہے۔ اور واقعاً کہا وہ موسیٰ افضل ہے یا علی ابن ابی طالب افضل ہے، جو اکیلے خیبر میں بھی ہیں، صفین میں بھی ہیں، احد میں بھی ہیں، خندق میں بھی ہیں۔ کہا کہیں پر مصطفیٰ نے پکارا ہو اور علی نے لیٹ کیا ہو؟ کہا نہیں۔ کہا وہ موسیٰ افضل یا علی؟ کہا مان گیا علی افضل۔ کہا پھر عیسیٰ کے پاس آ جاؤ۔ اب 3 سے زیادہ تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ جس کے بیٹے کو اللہ بھی علی کہے، اس والد ابو تراب جناب ابو طالب علیہ السلام پر بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور کہا کہ عیسیٰ افضل ہے یا علی ابن ابی طالب افضل ہے؟ کہا مریم رہتی تھی اللہ کے گھر میں، مریم عیسیٰ کی ماں ہے، رہتی ہے اللہ کے گھر میں۔ آواز قدرت آئی اے مریم اس گھر سے نکلو، اے مریم اس گھر سے نکلو۔ کہا کیوں؟ کہا یہ عبادت خانہ ہے، یہ زچا خانہ نہیں ہے، مجھے ایمان سے بتاؤ وہ ہے عیسیٰ کی ماں۔
جسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا ہے، اللہ کے گھر سے نکالا گیا ہے، اور ادھر اسد کی ماں ہے، اسد کی بیٹی، اسد کی مادر بطن میں اسد کو لے کر خانہ خالق الاسد کی طرف آئی، دیوار مسکرائی، علی کو ویلکم کیا، بلکہ کعبہ نے کہا برسوں کے انتظار کا کتنا صلہ دیا، دونوں جہاں کا سر میری جانب جھکا دیا، اور 13 رجب علی سے یہ بولا خدا کا گھر قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا۔ 13 رجب علی سے یہ بولا خدا کا گھر قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا، مجھے بتاؤ وہ افضل ہے یا یہ افضل ہے؟ میرے معزز سامعین گرامی، خدا کی قسم علی ابن ابی طالب کے بارے میں یہ خدا کی ایسی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں تیرا چھٹا امام ارشاد فرماتا ہے، جب کسی نے آ کر امام جعفر صادق کے ہاتھ میں ایک عصا تھی اس کو چوما، ایک عصا تھی اس کو آ کر چوما، اور چومنے کے بعد میرے چھٹے امام نے پوچھا یہ لکڑی کو کیوں چومتی ہے؟ کہا مجھے پتا چلا تمہارے پاس جو عصا ہے وہ پاک پیغمبر کی ہے۔ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ تو لکڑی ہے، اس بدن کو دیکھو، اس کے اندر سے خون کے دیکھو۔ کہا یہ تو وہ لکڑی ہے جو مس ہوئی ہے، ارے میرے بدن میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ مصطفیٰ کا خون ہے، وہ مرتضیٰ کا خون ہے۔ کہنے لگا یہاں پہ موسد ہوں، اور اسی نے جب سوال کیا کہ اے امام عالی مقام بتائیے، لوگ آپ کو یبنا رسول اللہ کہہ کر سلام کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے لیے تو یہ بڑے فخر کی بات ہے، لوگ آپ کو رسول کا بیٹا کہتے ہیں۔ امام عالی مقام نے فرمایا میرے لیے اس سے بڑی بھی کوئی فخر کی بات ہے۔ توجہ ہے میری طرف، تھکے تو نہیں بیٹھے؟ کہا میرے لیے اس سے اور بھی کوئی فخر کی بات ہے۔ کہنے لگا مولا اور فخر کی بات کیا ہے؟ کہا میں علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہوں، اور میرے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ کہا مجھے فخر ہے، جیسے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ مجھے فخر ہے میں فاطمہ کہ میں فاطمہ علی کی شیعہ ہوں۔ اور واقعاً جیسا کہ میں کل گزارش کر رہا تھا، یہ جو مرج البحرین ہیں یہ دونوں علی و بطول ہیں، لیکن اللہ نے ان دونوں کے جو قرآن مجید میں بہت ساری روایات ہیں، جیسے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ حاکم، مرد ہر صفت حمیدہ میں، شوہر جو ہے ہر صفت میں اپنی زوجہ سے بلند ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ الرجال قوامون علی النساء، گھر برات نہیں ہے نا، کینیڈا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم، یعنی ہر صفت حمیدہ میں شوہر کو بلند ہونا چاہیے زوجہ سے۔ اور اللہ نے چونکہ جناب علی ابن ابی طالب کعبے میں آئے ہیں، اس لیے جہاں پر علی آئے ہیں وہاں پر انسان طواف کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا جس سے عقد ہونا ہے، اگر یہ اللہ کے گھر میں آئی ہے تو سیدہ کا نور کہاں ہوگا؟ کہا پھر ہم نے سیدہ کے نور کو بیت المعمور میں رکھا، وہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں، یہاں پر انسان طواف کرتے ہیں، لیکن وہ بھی بیت ہے یہ بھی بیت ہے۔ اس بیت کو آباد کیا ہے فاطمہ بنت اسد نے، اس بیت کو آباد کیا ہے زہرا کے نور نے۔ اللہ نے ان دو نوروں کا بھی اہتمام کیا۔ کہا پھر زندگی میں جب عقد ہوگا تو علی ابن ابی طالب کا عقد جو ہے سیدہ سے ہوگا۔ کہا ہم نے لوح محفوظ پہ تحریر کیا تھا کہ زہرا کا عقد ہوگا علی ابن ابی طالب سے، اور زندگی کی کسی لمحے میں یہ سیدہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ صدیقۃ الکبریٰ انسی الحورہ مادر حسنین یہ کہہ دیں کہ اے امیر المومنین، اے باب العلوم، اے تاج اولیاء، اے ثابت قدم، اے جاہد المنافقین، اے حرز المومنین، اے خاور دو جہاں، اے داعی البلاء، اے ذاکر اکبر، اے راسخ فی العلم، اے
اے زوج بطول اے ساقی کوثر اے شافی بیشر اے طاہر و اطہر اے ظاہر و اظہر اے عالی قدر اے غضنفر اے فروق اعظم اے قسیم النار والجنت اے لائق منبر صلوات اے ناصر اسلام اے وارث دین اے یعصوب الدین جسے امین اللہ باب اللہ جب اللہ حبل اللہ دلیل اللہ ذکر اللہ عین اللہ وجہ اللہ لسان اللہ ید اللہ کہا جسے آدم نہ مانے صفی اللہ نہ بنے نوح نہ مانے نبی اللہ نہ بنے ابراہیم نہ مانے خلیل اللہ نہ بنے موسیٰ نہ مانے کلیم اللہ نہ بنے کائنات کا رسول نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس جہاد سب کچھ پہنچانے کے بعد اعلان غدیر نہ کرے اللہ کہتا ہے میرے مصطفیٰ تو نے کچھ نہیں کیا ہے وہ زندگی میں کہے کہ اے علی ابن ابی طالب میں وہ ہوں جو رحمت للعالمین باپ کے گھر میں آئی ہوں تو علی سر بلند کر کے کہے اے سیدہ کیا ہوا اگر تو رحمت للعالمین کے گھر میں آئی ہے علی وہ ہے جو رب العالمین کے گھر علی وہ ہیں جو رب العالمین کے گھر میں آئے ہیں اور خدا کی قسم خالق کائنات نے اس سیدہ کو بڑی عظمت عطا کی ہے لیکن اگر سیدہ کو عظمت عطا کی ہے تو شوہر بھی ایسا عطا کیا ہے اور پھر بیٹے بھی مرج البحرین کے موتی عطا کیے ہیں جن پر خدا کی نعمتیں ہیں میرے معزز سامعین گرامی ایک فضیلت کا جملہ اور اسی میں دعا اور پھر مسائل مسجد نبوی ہے اللہ کا پاک نبی منبر پہ بیٹھے ہیں اصحاب کا مجمع ہے توجہ ہے میری طرف جو لوگ چاہتے ہیں کہ مجلس میں دعا بھی ہو جائے اور کہا یہی جاتا ہے اس سے بڑا کوئی وسیلہ نہیں ہے اور جب ذکر اہل بیت ہو رہا ہو تو پھر دعا مانگا کرو اور خصوصاً انشاءاللہ مصائب میں دعا منگواؤں گا لیکن بس آخری ایک فضیلت کا جملہ اور اس کے بعد مصائب کی طرف آؤں گا پیغمبر کہاں بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں منبر پر وہ ہے جو وارث ممبر ہے جس کے لیے اللہ نے ممبر بنایا وہ مصطفیٰ زہرا کا بابا ممبر پہ ہے اصحاب رسول کا مجمع ہے مسجد نبوی ہے شہر مدینہ ہے آپ جانتے ہیں جو حاجی بیٹھے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک باب جبریل ہے ایک فلاں باب ہے ایک فلاں باب ہے اس وقت ایک ایمرجنسی دروازہ ہوتا تھا جب لوگ مشکل میں ہوتے تھے تو اس دروازے سے جلدی میں آتے سب کچھ تو مسجد نبوی تھا اور تو کچھ تھا ہی نہیں پارلیمنٹ بھی وہی تھا شہر بھی وہی تھا سب کچھ وہی ہوتا تھا اللہ کے پاک نبی منبر پہ بیٹھے ایک آدمی آیا کہا اللہ کا پاک نبی بڑی مشکل میں ہوں بڑی پریشانی کے عالم میں ہوں بڑی ایمرجنسی میں ہوں سرکار نے فرمایا کیا ہے کہ اللہ کا پاک نبی اگر آپ دعا کریں گے نا تو میری مشکل حل ہو جائے آپ سید المرسلین ہیں طٰہٰ و یاسین ہیں آپ میرے لیے دعا کریں آپ رحمت ہیں کائنات کے لیے آپ دعا کریں گے اللہ میری مشکل کو آسان کر دے کائنات کے رسول نے میری طرف دیکھیں گے سب ایسے منبر سے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اللہم ارحم علی فلاں ابن فلاں بحق علی ابن ابی طالب پروردگارا فلاں ابن فلاں اس کا نام ارحم علی فلاں ابن فلاں بحق علی ابن ابی طالب تجھے علی کے حق کا واسطہ اس کی مشکل کشائی پیغمبر نے دعا منگائی اصحاب نے آمین کی اس کی مشکل حل ہو گئی اگلے دن پھر سے کوئی آ گیا اللہ کا پاک نبی میرے لیے دعا کیجئے آپ کی دعا بہت قبول ہوتی ہے پیغمبر نے پھر سے ہاتھ دعا کے بلند کیے اللہم ارحم علی فلاں ابن فلاں بحق علی ابن ابی طالب تجھے علی کے حق کا واسطہ اس کی مشکل کشائی کر اصحاب کے مجمع میں سے لوگ بڑے حیرانی سے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کل بھی علی کا واسطہ آج بھی علی کا واسطہ اس نے کہا مسیر آرام کر مسیر کی سمجھ آتی ہے نا میری سرائی کی بھی تھوڑی سنا کریں انہوں نے کہا مسیر آرام سے بیٹھو آج علی کا واسطہ ہے کل ہمارا واسطہ ہوگا تھوڑا صبر سے کام لو
पैगंबर अब अली का वास्ता दे रहे हैं, थोड़ी देर में हमारा भी वास्ता आएगा। इतनी देर में अली खुद आ गए। तवज्जो है मेरी तरफ। मॉन्ट्रियल के मोमिनीन, एक दिन ऐसे हो गया कि अली खुद आए, कहा अल्लाह का पाक नबी असहाब भी बैठे हुए हैं, मुस्तफा भी मिंबर पे है। ये अहले सुन्नत की रिवायत पढ़ रहा हूं मैं, अहले तशरीह ने भी लिखी है, अहले सुन्नत में भी लिखी है। इधर से अली इब्न अबी तालिब आए, कहा अल्लाह का पाक नबी अली के लिए दुआ की। आज मुश्किल कुशा भी मुश्किल में है। तवज्जो है मेरी तरफ। आज मैं अली इब्न अबी तालिब आपसे कहता हूँ, अल्लाह का पाक नबी आज अली के लिए दुआ कीजिए। असहाब बड़े खुश हुए कि पहले जब भी कोई आता था अल्लाह के पाक नबी अली का वास्ता देते थे, आज तो फिर हमारे ही नाम आएंगे। अल्लाह के पाक नबी ने दुआ के हाथ बुलंद किए, कहा अल्लाहुम्मा इरहम अला अली इब्न अबी तालिब बिहक़ अली इब्न अबी तालिब। परवरदिगारा अली पर रहम फरमा, तुझे अली के हक का वास्ता। असहाब हैरानी से पूछने लगे, अल्लाह का पाक नबी ये क्या हुआ? कोई आए अली का वास्ता, कोई आए अली का वास्ता। अली आए तो भी अली का वास्ता। पैगंबर जलाल में आए, कहा मैं जब मुस्तफा अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगता हूँ, आपको भी बता रहा हूँ, तो दुआ कैसे मांगनी है। मैं दुआ मांगता हूँ अल्लाहुम्मा इरहम अला मुहम्मद मुस्तफा बिहक़ अली इब्न अबी तालिब। कहा मैं मुस्तफा जब दुआ मांगता हूँ तो मैं भी अली के हक का वास्ता देता हूँ। आप भी जब दुआ मांगिए तो अली ये मुर्तज़ा के हक का वास्ता दीजिए। खुदा जानता है हमें अली के दर से मांगना नहीं आया, हमें मांगना नहीं आया। वो अता ऐसे करते हैं जैसे करने का हक है। ये तुम्हारे आज़ादारी के दिन है, जब मजलिस में आते हो गुनाह खत्म हो जाते तो दुआ मांगा करो और मेरे मौला का वसीला दिया करो। एक आखिरी वाकया और उसके बाद थोड़ा सा मैं सहब और मातमदारी। मौला अमीर का हरम है, एक आलिम दीन है जिन्होंने अल गदीर किताब 40 या कितनी जिल्दों में लिखी। मियाँ साहब पूरी किताब लिखने वाले मौलाना खुद बीमार हैं, वो चल नहीं सकते हैं। मौला अमीर के फजाइल लिख रहे, सिर्फ गदीर के। मौला अमीर के हरम में आए हैं, साहिब गदीर का वाक़या पढ़ रहा हूँ। हरम में मौला अमीर में आए हैं और आकर देखते हैं, दुआ मांगते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अपनी सेहत की दुआ मांगते हैं, शफा नहीं मिलती। एक दिन हरम में मौला अमीर में आए हैं, देखते हैं एक अरबी आया है। कौन आया है? अरबी। एक बच्चे को उठाया हुआ है, न उसने कोई अच्छा लिबास पहना हुआ है, ना कोई बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, ना कोई अबा खबा है, ना कोई अमामा है, सादा सा मजदूर इंसान है। अपने माजूर बेटे को लाता है हरम मौला अमीर में और अली इब्न अबी तालिब से मुखातिब कैसे। तवज्जो है मेरी तरफ। अली इब्न अबी तालिब के हरम की तरफ देख के कहता है, या अली इब्न अबी तालिब मौला मुश्किल कुशा, मुंडा बीमार है, मेरे होंदे तो ठीक होना चाहिए। इस बात की समझ आई सबको? इस बात की समझ आई है सबको? कहा ये मेरा बच्चा बीमार है, अली इब्न अबी तालिब मैं बाजार जा रहा हूँ, मेरा कोई काम है, करके आऊं तो लड़का ठीक होना चाहिए। मौलाना बड़े हैरान है, बड़े परेशान है, साहिब अमामा है, साहिब इल्म है, मौला की गदीर लिखने वाले हैं, हरम मौला अमीर कायनात में देख रहे हैं। बंदा उनके सामने हरम से निकला है, वाकया भी उन्होंने लिखा है, उनके सामने निकला है, बाजार में कोई आधा घंटा 2 घंटे जो भी काम था करने के बाद वापस आए, लड़का ठीक। आपने तवज्जो नहीं की। जब वापस आए हैं, जो बच्चा छोड़कर गए थे बिल्कुल सेहत याब है, वो मौला अमीर की बारगाह में आए हैं, सलाम किया, बच्चा ठीक लिया है, बड़े यकीन से चले गए। उसे यकीन था कि अली की बारगाह में दुआ मांगूंगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये ठीक ना हो। मौलाना बड़े परेशान घर में आए हैं, हैरान है, परेशान है। रात में मेरे मौला अमीर कायनात आए, कहा आप हमसे मोहब्बत करने वाले हैं,
آپ غدیر لکھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ آپ کو اتنے درجات دے گا. آپ مومن بھی ہیں، ملائی بھی ہیں، لیکن آپ کے یقین میں اور اس کے یقین میں بڑا فرق ہے. آپ کے یقین میں اور اس کے یقین میں بڑا فرق ہے. کہا کیسا فرق ہے؟ میرے مولا نے فرمایا دیکھو وہ کتنے یقین سے آیا، بغیر کسی جھجک کے اس نے کہا اے علی ابن ابی طالب، یہ میرا بچہ بیمار ہے، بازار جا رہا ہوں، واپسی تک ٹھیک ہونا چاہیے. اس کی بات میں اتنا یقین تھا کہ بچہ ٹھیک ہو گیا. اگر تو بھی اتنے یقین سے کہتا تو اللہ تجھے شفا دیتا. کہا ہمارے دربار میں مانگنے کی کمی نہیں ہے، مانگنے کی کمی ہے، عطا کرنے کی کمی نہیں ہے. نادر بادشاہ ڈوگر صاحب گئے کہاں پر؟ حرم میں. ایک بندہ انا سمجھتے ہیں آپ؟ اندھا، نابینا. واہ 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 کیا لفظ ہے، نابینا. ٹھیک، وہاں پر مانگ رہا ہے. نادر بادشاہ گئے تو وہ کھڑا ہوا مانگ رہا ہے. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، اتنی فوج ہے، جاہو جلال ہے، یہ پاگل راستے میں کھڑا ہوا ہے. اس نے فوج سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ مانگنے والا ہے. کہا اس کو پتہ نہیں نادر بادشاہ آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا حضور اس کو پتہ نہیں ہے چونکہ یہ اندھا ہے. نادر بادشاہ نے کہا اسے بلاؤ. وہ آیا. کہا کیا مانگ رہے ہیں؟ کہا میں تو آنکھیں مانگ رہا ہوں. انہوں نے کہا حضور میں اندر جا رہا ہوں، یا واپسی تک آنکھیں ہونی چاہیے یا اس کا سر قلم کر، یا واپسی تک آنکھیں ہوں، یا جب میں مانگوں تو اس کے پاس آنکھیں نہ ہوں تو اس کا سر قلم کر دو. علی کی بارگاہ میں اتنے عرصے سے مانگ رہا ہے اور علی نے عطا بھی نہیں کی. بادشاہ اندر گیا، اندھا تھا، باہر آیا، نہ بینا نہیں بینا ہو گیا. بادشاہ کے قدموں پہ گرا، کہنے لگا خدا کی قسم پہلے پیسے مانگتا تھا، آنکھیں آج مانگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہا پہلے میں بھی پیسے ہی مانگتا تھا، آپ نے ڈھنگ سکھا دیا ہے کہ علی کے در پہ مانگے تو ملتا ہے، کیونکہ اللہ نے نعمتیں ایسی عطا فرمائی ہے، ان کے صدقے میں جو بھی نعمت مانگو گے ملے گی. اور میری دعا ہے اللہ کی ذات آپ کو کائنات کی ہر نعمت سے بہرہوار فرمائے. اور یہ جو نعمت ہے آپ کے پاس، محبت اہل بیت، عزاداری امام حسین، یہ پاک بی بی کے بیٹے پہ گریہ کرنا. جب تمہیں مجلس حسین میں تیرا معصوم امام فرماتا ہے، اگر مجلس حسین میں تجھے گریہ آئے تو اللہ کا شکر ادا کیا کر کہ میرے دل میں حسین کی محبت ہے. اور پھر فرمایا جب ذکر حسین ہو رہا ہو کوشش کیا کرو کہ آپ کی شکل ایسی بن جائے کہ آپ غم حسین میں پاؤ جاؤ. روایت بتاتی ہے، میں نے بڑے بڑے علماء سے پوچھا ہے، انہوں نے ایک ہی جملہ کہا، کائنات کی ساری جتنی بھی عبادتیں ہیں اس عبادت کا کوئی تقابل نہیں. کہا کون سی؟ کہا مظلوم کے غم میں رونا. حسین جیسے مظلوم پر گریہ کرنا، چونکہ اس لا الہ کے لیے زینب کی چادر کے ورق لگے، عباس کے بازوؤں کے قلم لگے ہیں، علی اکبر کے سینے کی سیاہی لگی ہے، پھر جا کر لکھا گیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. عزاداران مظلوم کربلا جو پرسہ دینے آئے ہو، ایک بار مل کر میرے ساتھ سلام بھیجیں گے اس حسین پر مل کر. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی احباب الحسین. میرے مولا حسین مونٹریال سے مومنین تجھ پر سلام بھیج رہے ہیں، اور مولا آپ 2 محرم الحرام کو کربلا میں پہنچ گئے، 28 رجب کو مدینہ چھوڑا ہے. جب مدینہ چھوڑا ہے ایک جملہ میں نے پڑھنا ہے اور پھر کربلا تک لے کے آپ کو آنا ہے. جب میرے آقا
मदीना छोड़ने लगे हैं। कुछ उलमा ने लिखा है आधी रात थी, कुछ उलमा ने लिखा है असर का वक्त था, लेकिन जो भी था मेरे आका हुसैन कहते हो शहर मदीना मैं हुसैन तुझे छोड़ कर जा रहा हूँ, और मेरे नाना मोहम्मद तेरी कब्र को छोड़ के जा रहा हूँ। रिवायत बताती है जब सब अहले बैत महमलों पर सवार हो गए हैं, सब काफिला जब मदीने से चलने लगा है, एक बीमार बच्ची उन घरों से बाहर आई है और दौड़ते हुए आके एक महमल के करीब गई है जहां पर अली असगर है। मेरी आकाज़ादी कहती अम्मा एक बार मुझे असगर से मिला दो। शहजादी उम्मे रुबाब ने जनाबे अली असगर को जनाबे सुगरा के हवाले किया। रिवायत बताती है दोनों बहन भाई एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं। मेरे आका हुसैन इब्ने अली कहते हैं जल्दी करो, इस काफिले ने बड़ा सफर करना है, बीबियां हैं बच्चे, सुगरा वापस चली जाओ। रिवायत बताती है न असगर सुगरा को छोड़ते हैं न सुगरा असगर को छोड़ती है। या हुसैन इब्ने अली आते हैं, अली असगर के कान में एक बात करते हैं, या यकदम अली असगर सुगरा से जुदा हुआ। मेरी आकाज़ादी पूछने लगी ऐसा क्या कहा है असगर ने सुगरा को जुदा कर दिया है। जनाबे हुसैन इब्ने अली ने कहा मैंने बस इतना कहा है ऐ मेरे असगर अगर सुगरा के पास रहोगे रोज़े आशूर कौम अशकिया को हुसैन की गवाही कौन देगा। अज़ादारान मज़लूम करबला मेरे आका हुसैन 2 मुहर्रम उल हराम को रिवायत बताती है हुर अलैहिस्सलाम आए हैं, या मेरे आका हुसैन इब्ने अली के घोड़े की लगाम को रोका है। रिवायत बताती मेरे आका हुसैन फरमाते अब्बास ये प्यासे हैं इन्हें पानी पिला दो। मेरे मौला ने इन्हें पानी पिलाया। आज़ादारान मज़लूम करबला सुनेंगे जुमला जिन्होंने पुरसा देना है मज़लूम को। रिवायत बताती है कहा इनको पानी पिलाओ, सबको पानी पिलाया। जब सब पानी पी चुके मौला फरमाते इनके जानवर बड़े प्यासे हैं, ऐ अब्बास दिलावर इनके जानवरों को पानी पिला दो। जानवरों ने भी पानी पिया, काफिले ने पानी पिया। रिवायत बताती अलामा लिखते हैं मेरे मौला हुसैन फरमाते हैं इनके जंजीर तप गए होंगे, इनके जंजीरों पे भी पानी छिड़क दो। रिवायत बताती है एक आदमी था जो बूढ़ा था जिसकी सवारी रुकी हुई थी। मजलूम करबला खुद उसके पास आते हैं, उसकी सवारी को जमीन पे बिठाते हैं। कहा ज़ईफ क्या तूने पानी नहीं पिया है? कहा नहीं पानी नहीं पिया चूंकि मेरी सवारी नहीं बैठ रही थी। मेरे मौला हुसैन फरमाते अकबर बेशक दुश्मन है इसे पानी पिलाओ। मैं कहूँगा और तू दुश्मन बन के आया है, तुझे हुसैन ने पानी पिलाया है, जब तू मेहमान बन के जाएगा। मेरी आकाज़ादी कह रही थी भैया और काश आज ज़ैनब के पास पानी होता, तू यूं प्यासा न जाता मातम हुसैन।